سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110۔ نکال لی سب نے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وعلیکم السلام۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کی ایک طویل سورت ہے۔ اس سورت میں سابقہ نبیوں اور سابقہ قوموں کا حاصل ذیل تبصرہ موجود ہے۔ پچھلے کلاس کی آخری آیت تھی کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کروا سکے گا مگر یہ کہ رحمان اس کی اجازت دے دے یا پھر اس کی بات کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ پسند کر لے۔ اس کے علاوہ سفارش کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے شفاعت اور سفارش کا ایک دقیق سا فرق بھی سمجھا تھا۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، اور وہ جانتا ہے بین ایدیہم جو سامنے ہے، وما خلفہم اور جو پیچھے ہے، یعنی ماضی اور مستقبل کے تمام احوال سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں یہ بھی، یہ ہا جو ہے، ہا کی ضمیر کس طرف راجع ہے، اس کے اوپر مفسرین نے 3 اقوال کا ذکر کیا ہے۔ یہ لفظ ہا، ولا اور نہیں، یحیطون کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ کوئی احاطہ کر سکے گا، بھی اس کا۔ اب یہ ہی کی ضمیر جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ 3 اقوال ہیں۔ ایک تو اچھا تینوں کے تینوں صحیح ہیں، جو بڑے مفسرین ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور تینوں اقوال درست ہیں۔ آیت کی طرف دیکھیں، بھی اس کے ساتھ بعض نے اس کا مرجعہ جو ہے وہ یہ قرار دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے کہ بھائی نے بولا، ٹھیک ہے یہ اچھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوگا تو مطلب کیا بنے گا کہ کسی کا علم اتنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا احاطہ کر سکے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ لفظ ولا یحیطون کے اندر انبیاء سے لے کر صلحاء تک کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علمی اعتبار سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ جتنا بتایا ہے اس کو سمجھ لو۔ بعض مفسرین اور بعض اہل علم نے لفظ الرحمن کی بھی اوپر پوری تفصیل سے وضاحت کی ہے
کہ لفظ رحمان مہربان، مہربان کا ایک وہ معنی ہے جو اللہ تعالیٰ ایک دوسروں پر مہربانی کرتا ہے، اور ایک اس کے مہربان ہونے کی جو صفت ہے وہ اس کے ذات میں داخل ہے کہ جس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کتنی اس کی وسعت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ کا جو علم ہے وہ بہت عظیم اور بہت بڑا علم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عمومی قرآن مجید کے پیچھے جو ہے نا، دائیں طرف اگر ہم کھولیں گے نا سورہ فاتحہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کا 99 نام ہے، اور بائیں طرف آخری میں والناس کے بعد کھولیں گے تو نبی علیہ السلام کے 99 نام ہے۔ تو وہ جو 99 ناموں کی جو فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ سنن ترمذی میں موجود ہے، لیکن اہل علم نے اسماء الحسنہ کے اوپر تفصیلی مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بتایا ہے، وضاحت کی ہے اہل علم نے، خصوصاً ابن تیمیہ نے اور ابن القیم وغیرہ نے اور دیگر مفسرین نے، اور شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب تحفۃ الاحمدی نے، انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو کتاب اور سنت میں آتے ہیں وہ 200 سے زیادہ ہیں۔ کتنے ہیں وہ؟ 200 سے زیادہ ہیں۔ اور باقی کتنے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کتنے اس کی صفتیں ہیں، تو یہ تو پورا علم تو اللہ پاک کے پاس ہے۔ تو ایک مرجع اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ ہی کی ضمیر یعلمو کے مصدر کے ساتھ، علم کے ساتھ ہے، یعنی اس صورت کے اندر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کا احاطہ، یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ ساتھ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر وہ تقریباً 2-3 جگہوں پر اس واقعے کو ذکر کیا ہے، جس واقعے کو اللہ پاک نے سورۃ الکہف کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور امام بخاری نے یہ باب بھی قائم کیا کہ جب کسی سے پوچھا جائے کہ تم میں بڑا عالم کون ہے تو وہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کر دے۔ اس کے تحت جو ہے وہ یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور دوسرا جو ہے باب قائم کیا ہے کہ رحلہ فی طلب الحدیث کے نام سے، کہ حدیث کے علم کے لیے رحلہ کے الفاظ قائم کیے انہوں نے کہ سفر کرنا چاہیے، سفر کرنا مسنون ہے اور مشروع ہے۔ ادھر بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو وہاں پر ایک چڑیا آئی اور اس نے اس دریا کے اندر سے کچھ پانی پیا، اڑ گئی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ موسیٰ کتنا پانی پیا ایسا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 قطرہ یا 2 قطرہ پیا ہوگا۔ تو خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ موسیٰ 1 قطرہ اور 2 قطرہ آپ کا اور میرا علم ہے، یہ سمندر اللہ کا علم ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 1 قطرہ اور 2 قطرہ کیا سمندر کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ سمندر کی جیسے تمثیل دی ہے کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ہے کہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ بعض اہل علم تو یوں کہتے ہیں کہ جہاں انبیاء علیہ السلام کا علم ختم ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا علم شروع ہوتا ہے، یعنی انبیاء اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے علیہم الصلاۃ والسلام۔ وعنت الوجوہ للحی القیم، یہاں پر عنت، عنا یعلو علوا، اس کا مطلب یہ ہے
پست ہونا، جھکے ہوئے ہونا، نیچے ہونا. یعنی قیامت کے دن صرف آوازیں ہی پست نہیں ہوں گی. پچھلے ہم نے پڑھا تھا آوازیں پست ہوں گی، فرمایا نہیں صرف آوازیں پست نہیں ہوں گی بلکہ نظریں بھی پست ہوں گی. کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ اوپر کی طرف دیکھے، جھکی بھی ہوں گی آنکھیں. کس کے لیے؟ للحی القیوم، للحی واسطے حی کے جو ہمیشہ سے زندہ اور جاوید ہے، القیوم جو قائم رکھنے والا ہے، جو تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو قائم رکھے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت اور یہ اسم اعظم ہے، الحی اور القیوم. یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے، زندہ اور جاوید. باقی سب کو موت ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. تو فرمایا کہ کیا تم اس بات کے اوپر گواہ ہو کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت پہنچی اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا. ما دلہم علی موت الا من دابۃ، اور ان کے موت کو کسی کو خبر نہ ہوئی مگر ایک زمین پر رینگنے والا کیڑا، دیمک، اس نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا. سلیمان علیہ السلام کی بھی موت آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وما جعلنا من قبلک الخلد، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کبھی بھی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. اور اللہ کے نبی کو خطاب کیا گیا قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں، سورہ 3 کی آیت نمبر 44 میں، 144 میں کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. آپ اگر انتقال کر جائیں یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آنے کی ہے. تو قرآن مجید نے واضح فرما دیا کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے وہ فانی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنے کی ہے. کسی کو موت سے امن نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دے گا. اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ موت کو ایک چک بڑے مینڈی کی شکل میں لائے گا اور آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں سن لو، اے جہنمیوں سن لو، آج کے بعد کبھی موت نہیں آنی. اللہ موت کو بھی ذبح کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر جنتی لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا اور جہنمی لوگوں کے غموں کے اندر اضافہ ہو جائے گا. انسان کو ٹھارس ہوتی ہے نا موت پر. انسان جب دنیا کے اندر اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کہتا ہے کہ یار چلو آدھی تو کل موت آئے گی، جان چھوٹے گی، اللہ موت دے دے مجھے، ہے نا. لیکن اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن موت کو بھی موت دے دیں گے. تو حی کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ اور قائم، میں آپ سے آپ کی رحمت کی فریاد کرتا ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مت کریو. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا، اور جن اور انس مرتے رہتے ہیں. القیوم
تھامنے والا. ایک عظیم قسم کے محدث گزرے، ان کا نام ہے ابن القیم. ابن القیم جوزیہ. یہ قیم کا مطلب ہوتا ہے نگران. کیا مطلب ہوتا ہے؟ نگران. ان کے کوئی باپ دادا ہوں گے کسی مدرسے کے نگران ہوں گے، ان کا نام پڑ گیا قیم. ابن القیم جوزی. تو فرمایا ہم قائم رکھنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے بل کھڑے تھے، لاٹھی پر دیمک لگی، لاٹھی ٹوٹی، فلما خر سلیمان گر پڑے. ایک لاٹھی کے سہارے پر قائم تھے، وہ کھڑے تھے. انسان کی محتاجی دیکھیں کہ انسان کی محتاج انسان اتنا ہے کہ ان کی لاٹھی ٹوٹی اور سلیمان علیہ السلام گر پڑے. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو تھامنے والے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے بھی نہیں تھاما. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، کہ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے حی القیوم کے لیے. یہاں پر مناسبت دیکھیں الحی القیوم کی، کہ سب کو موت آ گئی، الحی اللہ تعالیٰ ہے. سب کی باقیات کو تباہ کر دیا گیا، قیوم اللہ تعالیٰ. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، ہاں اس دن نقصان میں وہ ہوگا جو ظلم کما کر لایا ہوگا، جو ظالم ہوگا. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. سورۃ الانعام سورہ 6 کی آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا، ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے. شرک سے بچاؤ. یا ظلم سے مراد شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ عَمَلَ ظُلْمًا، یقیناً وہ شخص ظلم کا بوجھ اٹھانے والے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ ناکام ہونے والے لوگ اپنے ظلم کا بوجھ اٹھائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی عمل کرے نیک اعمال میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَلَا يَخَافُ ظِلْمًا وَلَا حَدْمًا، تو فرمایا نہ ہی اس کے ساتھ ظلم ہوگا اور نہ ہی اس کی حق تلفی ہوگی. ظلم نہیں ہوگا، نہ ظلم کیا جائے گا اور نہ کیا ہوگا، حق تلفی ہوگی. انسان وہی اعمال کرتا ہے. ظلم سے مراد یہ کیا ہے؟ انسان عمل اتنا ہی کرتا ہے کہ جتنی اس کی استطاعت ہے. ایک بندہ جو ہے نماز پڑھنے میں بہت ماشاءاللہ بہترین جاتا ہے، تو وہی بندہ روزہ رکھنے میں کمزور ہے. ایک آدمی روزہ بڑے اچھی طریقے سے رکھتا ہے لیکن نوافل ادا کرنے میں کمزور ہے. ایک آدمی سارے اعمال کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں بڑا کمزور ہے. جہاد کا نام سنتا ہے تو ٹانگیں کپ کپا جاتی ہیں. تو انسان بسا اوقات آدمی سارے کام کر رہا ہوتا ہے، صدقہ دینے میں اس کا ہاتھ کھینچا ہوا ہوتا ہے، بڑا بخیل ہوتا ہے، جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا. ہزارہ اعلان کرتے ہیں، ہزارہ باتیں بتا کر جیب میں سے روپیہ نہیں نکلتا. سانپ نہ سونگ جائے کبھی، سانپ مثال ہے سانپ سونگنے کی، سانپ سونگ جاتا ہے، ایک روپیہ نہیں نکلتا جیب سے. اور کسی کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ وہ سب کا خیرات تیخ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. تو ہر آدمی جو ہے وہ ساری عبادتوں کے اندر مکمل نہیں ہے عزیزوں. اسی لیے یہ قاعدہ بتایا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پر کبھی کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا اتنا کہ وہ اٹھانا چاہیے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرائض کے اندر کوتاہی کرے گا تو وہ معافی ہو جائے گی، نہیں، فرائض کی بات نہیں ہو رہی. بات یہاں سارے نوافل کی بات ہو رہی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم،
اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکتا ہے۔ تو صالحات کے اندر بندہ جو ہے، ہر آدمی 100% صالحات کے احکامات کو بجا نہیں لاتا۔ اب تقویٰ جو ہے وہ اس کے بھی مراتب ہے۔ ایک آدمی ایسا متقی کہ کبھی گناہ ہی نہ کرے تو ایسا تو شاید کوئی بھی نہ ہو، کہ وہ اگر یہ دعویٰ کر دے کہ جناب علی میرے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی گناہ کیا نہیں ہے، تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، گناہ تو کرے گا۔ کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین تواب، تمام آدم کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خطا کار ہیں، اور بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو پہلا مطلب یہ بتایا گیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ کچھ اعمال یہاں پر ہے من الصالحات، آپ دیکھیں من ہے یہاں پر، من عربی میں یہاں پر تبعیض کے لیے استعمال ہے، تبعیض کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اعمال صالحہ میں سے کرنے والا ہو وہ مومن ہو۔ اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں من کی وجہ سے۔ کوئی ایسا مومن دنیا کے اندر نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں ہر نیک عمل جو ہے نا مکمل کر چکا ہوں۔ انسان کی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے نا؟ کسی پر آنکھوں کی حفاظت بھاری ہے، کسی پہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھاری ہے، تو کسی پر اپنی زبان کی حفاظت بھاری ہے۔ کہیں نہ کہیں جھول آ ہی جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ کیا وہ مومن، وہ مومن ہونا چاہیے۔ پہلی بات مومن ہونا چاہیے۔ وَلَفَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، ظلم نہیں ہوگا، جتنی طاقت تھی اتنا عمل کر کے آیا ہے، اوکے۔ اور وَلَا حَدْمًا، اور نہ حق تلفی ہوگی، کہ جو کچھ بھی کر آیا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں سے جو ہے نا نمبر کٹے جائیں گے، حق تلفی نہیں ہوگی۔ نیک عمل لے کر آیا ہے، اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ لیکن بات پتہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اعمال کا سارا اجر تقوی کے ساتھ الحاق ہے۔ اور تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے ڈر سے بندہ گناہوں کو چھوڑتا رہے۔ آپ دیکھیں نا، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت رکھتا ہے۔ جنت کا ذکر آیا تو اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے چاہیے، تیار کی گئی ہے۔ انما یتقبل من المتقین، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بھی متقین سے قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر تقوی کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بات یہ ہے کہ تقوی ہوگا تو اعمال کو قبول کیا جائے گا، ورنہ بھلے کرتے رہو، واہ واہ ہوتی رہے گی تمہاری، دنیا واہ واہ کرتی رہے۔ تو ہم یہی شیخ سے میں بات کر رہا تھا آج کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کرتے ہیں تو تصویریں آ جاتی ہیں، پروٹوکول۔ اچھا، عوام پسند بھی اسی کو کرتی ہے، عوام پسند بھی اسی کو کرتی ہے۔ ایک محدث سائیکل پہ آئے گا، اب بس فارمل انداز میں سنیں گے اور آپ چلے جائیں گے۔ اور ایک میراثی پراڈو میں آئے گا گارڈ کے ساتھ، کوئی بھی ہو الا ماشاءاللہ، آپ دیکھیں اسٹینڈرڈ معیار بدل گیا، معیار بدل گیا۔ جو معیار تقوی کی بیس پر ہونا چاہیے نا، وہ معیار آج شہرت کے بیس پر بن گیا ہے۔ آپ اپنی سیلفی کھنچوانے میں مسجد میں بابا آتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفی نہیں کھنچواؤ گے، آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنی سیلفی اپنے منہ یوں کر کے کھنچواؤ اور ڈالو گے اپنے فیس بک کے اندر، ایسا ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھے گا۔ نبی پاک صاحب فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب العبد تقیا غنیا،
اللہ تعالیٰ جو بندے سے محبت کرتا ہے نا، اس کی 3 نشانیاں بتائی ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ تقیًا، متقی، خفیًا، چھپا ہوا، غنیًا، جو دل سے غنی ہو۔ اب غنا کیا ہے؟ لوگوں سے سوال کرنے والا نہ ہو، لوگوں سے سوال کرنے والا نہ ہو، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اکتفا کرنے اور قناعت کرنے والا ہو، یہ نہ ہو۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے نا، ایک صحابی نے کہا تھا نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی سے ہم کو ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت محبت فرمائیں گے کہ جب تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبت۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ بڑا بندہ جب کسی بڑے بنگلے کو دیکھتا ہے نا، بڑی گاڑی کو دیکھتا ہے، تو دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی چاہیے۔ حرج نہیں ہے اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا تقاضا کرنا حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مشن بنا لینا، یہ سب سے بڑی حرج کی بات ہے، مقصد بنا لینا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ یا اللہ پاک اچھی گاڑی ہو، ٹھیک ہے اللہ کی نعمت ہے، لیکن اب اسی کے لیے سب کچھ کر لینا، تو پھر یہ بندہ جو ہے وہ پھر مقصد سے ہٹی ہے۔ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ کیا چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک چیز کیا ہے؟ مقصد۔ ہمیشہ مقصد ضرورت پر غالب ہوتی ہے، ضرورت کبھی بھی مقصد پر غالب نہیں ہوتی۔ دنیا جو ہے وہ ضرورت ہے اور آخرت جو مقصد ہے، ہماری ضرورت مقصد پر غالب ہے۔ دیکھیں نا، صبح 9 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، رات 10 بجے ختم ہوتی ہے، جبکہ یہ ڈیوٹی کرنا کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ مقصد کیا تھا؟ دین۔ اب دین کا علم، دین کی جہد، دین کی مساعی، دین کے لیے قربانیاں دینا، دین کے لیے کوشش کرنا، عبادات کے اندر توجہ دینا، ختم، سب گیا۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاتا چلو، اس کو لکھ لیا، آپ اپنے ذہن میں بھی لکھ لیں، آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ بڑی عجیب بات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ بنی اسرائیل کی قوم، منہ سلوہ اللہ نے دیا تھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّا وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں منہ اور سلوہ دیا۔ من کیا ہوتا؟ اس دور کے اندر اللہ پاک جو ہے وہ ایک میٹھی سی ایک چیز حلوے کی طرح درختوں میں پیدا کرتے ہیں۔ سلوہ کیا ہوتا؟ بٹیر کی طرح بڑے پرندے، کھاؤ پیو مزے کرو۔ قوم نے کیا کہا تھا؟ بڑی ساری قوم نے، ادعو الى ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ ہمیں گیہوں، مسور، دال، چنے، پیاز یہ چاہیے۔ تو کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ چیزیں مطلوب ہے تو تم شہر چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ اب شہر جانے سے مراد کیا ہے؟ وہاں تم کھیتی باڑی کرو، محنت کرو پورا پورا دن، محنت کرنے کے بعد تم جو ہے اوور ٹائم لگاؤ، اوور ٹائم کی کر کے محنتیں کرو، پورا پورا دن لگاؤ، اور پھر اس کے بعد تمہیں تمہاری وہ چیزیں میسر آئیں گی۔ اگر یہ سوال نہ کرتے تو بیٹھے بٹھائے خوراک مل رہی تھی، کھانا پینا مل رہا تھا، اور پورا دن فارغ ذکر کرو، اذکار کرو، علم سیکھو، اللہ کی اطاعت کی تابعداری میں وقت گزار دو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں جی، پارٹ ٹائم جاب چاہیے، اوور ٹائم چاہیے، اب تمہیں اوور ٹائم چاہیے تو جاؤ اوور ٹائم کرو۔ وہ اوور ٹائم کی نحوست اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے۔
زیادہ مشقت دنیا کے لیے اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نکتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. خیر، تو فرمایا کہ نہ ہی اس کی حق تلفی ہوگی، جو وہ کما کر لایا ہے دنیا میں پورا پورا دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح سے ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے. یہ قرآن مجید عربی میں نازل ہے. اس کے عربی مطالب، اس کے معنی اتنے وسیع ہیں کہ قرآن مجید کی عربی، قرآن مجید کی زبان اپنے مسئلے کو خود حل کر دیتی ہے. اتنی وسعت ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، وَصَرَّفْنَا، صرف کہتے ہیں کسی چیز کو بار بار ذکر کرنا، پھیر پھیر کر ذکر کرنا. ہم نے قرآن مجید میں مثالیں پھیر پھیر کر ذکر کی ہیں. ایک مثال کے بعد دوسری مثال، دوسری کے بعد تیسری مثال، مکمل مثالیں ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. من الوعید، کون سی ڈرانے والی بات ہے؟ قرآن مجید کے اندر جہنم کا تذکرہ طویل مباحثات پر مبنی ہے. عذاب، جہنم، پلصراط، طویل ذکر ہے. کس لیے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائے. او یحدث لہم ذکرا، یا پھر یہ چیز ان کے لیے کسی نصیحت کو پیدا کر دے. پتہ چلا جہنم کا تذکرہ دو باتوں کے لیے ہے، ایک آپ کو متقی بنانے کے لیے، اور ایک چیز یہ کہ بار بار اس کا ذکر آپ کے اندر ایک نصیحت کو پیدا کر دے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کی آخری کی آیت ہے، 50ویں سورت کی. فذکر بالقرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دہانی کروائیے قرآن کی. من یخاف وعید، اس کے لیے جو وعدے کے دن سے ڈرتا ہے. ہاں، جو وعدے کے دن سے ڈرتا نہیں ہے اس کو آپ قرآن سناتے رہیں، اس کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا. فتعال اللہ الملک الحق، بہت ہی بلند ہے اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل، اور آپ جلدی مت کریں قرآن کو پڑھنے میں اس سے پہلے، ان یقضی الیک وحیہ، کہ اس کو آپ کی طرف مکمل طور پر وحی کی جائے. اور دعا کیجئے وقل ربی زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما دیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19 میں بیان کی گئی تھی. وَلَا تَعْجَلْ بِهِ لِسَانَكَ تَعْجَلَ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ پڑھیں کہ آپ اس کو یاد کریں. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعًا وَقُرْآنًا، اس کا پڑھنا بھی اور اس کا جمع کرنا بھی ہمارے اوپر ہے. تو یہاں پر بھی اسی بات کو دہرایا گیا کہ آپ جو ہے نا اس کو جلدی جلدی نہ کریں، اس کا حفاظت کرنا، آپ کے ذہن میں بٹھانا بھی، اور اس کو آپ کی زبان پر ادائیگی بھی کروانا. اور پھر وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، سورہ قیامہ میں فرمایا کہ اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے. یعنی ہم آپ کو یہ یاد بھی کروائیں گے، ہم آپ کی زبان پر اس کو اعادہ بھی کروا دیں گے، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ بھی کر دیں گے، اور پھر آپ کی ذات کے ذریعے ہم اس کتاب کی، اس وحی کی تشریح بھی کروا دیں گے. اس سے پتہ چلتا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تشریح اور وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ سے کہی ہے کہ قرآن مجید کی اگر ہم حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن مجید کے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے. بہت ساری ایسی آیات ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس آیت کو اوپر عمل کیسے کیا جائے. آپ دیکھیں نا، چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. وہاں لفظ عربی کے اندر ید کا استعمال ہوا ہے، السارق والسارقہ، چور اور چورنی، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو. ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو. اب ید عربی کے اندر یہاں سے لے کر کندھے تک کہتے ہیں. اب کس جگہ پر کاٹا جائے گا، کہاں سے کاٹا جائے گا، کیسے کاٹا جائے گا، کتنی مالیت پر کاٹا جائے گا،
ایک بندہ آ کر سوئی چوری کرتا ہے اور ایک بندے نے کروڑ روپیہ چوری کر دیا، تو یار یہ دو برابر تو نہیں ہے، کتنی مالیت پر کاٹا جائے گا؟ اس کی حد اور مقرر کیا ہے؟ حدیث میں تشریح ہے۔ بعض چیزیں قرآن مجید عام ذکر فرماتا ہے، حدیث اس کو خاص کر دیتی ہے۔ بعض چیزیں قرآن مجید نے خاص ذکر کیا ہے، حدیث اس کو عام کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172۔ ہم نے مردار حرام کر دیا، بہتا ہوا خون حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، ہر وہ جانور حرام کر دیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکارا گیا۔ اب اس کے اندر خون بھی مطلق طور پر حرام ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر مردار بھی مطلق طور پر حرام ہے، جبکہ ہم جو ہے وہ کلیجی اور دل کھاتے ہیں، اور جبکہ ہم جو ہے وہ مردہ مچھلی بھی کھاتے ہیں۔ قرآن نے تو مطلق طور پہ کر دیا نا حرام، اس کو عام آیت ہے۔ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو مردار کو اور دو خون کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ مردار ایک ٹڈی اور ایک مچھلی، اور آپ نے فرمایا خون تلی اور کلیجی، ان دونوں کو حلال کر دیا۔ حکم عام تھا، مقید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کسی حکم کو۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور غور، خاموش رہو، غور سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حکم عام ہے بظاہر دیکھا جائے تو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو خاص کر لیا۔ اگرچہ اس کا آیت کا اس کا کوئی میل بنتا نہیں ہے، لیکن علماء احناف زبردستی کرتے بنانے کے لیے، زبردستی بناتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، قرآن نے عام حکم بیان کیا، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام آیت میں سے ایک حکم کو خاص کر دیا کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ شامل نہیں ہے، یہ پڑھ رہا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے علم کو جو ہے زیادہ کر دیجئے۔ علم کے حصول کے لیے حفظ کرنا یہ اچھا ہے۔ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ اعراف تک یہ سب یاد کر لیا، اس کو حبر کہا گیا ہے۔ حبر ہے وہ، یعنی امت کا ایک بڑا عالم بن جائے گا اس کو یاد کرنے پر، اس کے احکامات کو یاد کرنے پر، حفظ بھی کرے، احکامات کو یاد بھی کرے۔ جیسے کوئی مسئلہ خٹاک سے فوراً آیت پیش کر دی، اس کا حکم بھی بتا دیا کیا ہے، یہ حبر ہے، یہ حبرون ہے، یعنی عالم ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں اس کی خوشخبری دی ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے ایک دعا بھی تعلیم دی ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہ مجھے فائدہ دے دیجئے جو آپ نے مجھے سکھایا، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے وہ سکھا دیجئے کہ جو مجھے فائدہ دے۔ یہاں سے اس دعا کے بارے میں مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے علم سے مراد ہے وہ ہر وہ علم جو آپ کو دنیا اور دین کا فائدہ پہنچا دے۔ دنیا کا بھی علم ہے، یہ سائنس کا علم ہے، یہ جغرافیہ کا علم ہے، یہ مسائل جنین کا علم ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ طب کا علم ہے، حساب اور کتاب کا علم ہے، یہ سارے علوم ہیں۔ ہم نے کیا کیا، جبکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن مجید کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ عمل کی آیات، احکامی آیات 500 کے قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی آیات جو ہے ہزاروں کی تعداد میں۔ احکامیات کتنی ہے؟ 500 کے لگ بھگ ہے۔ علامہ جساس نے احکام القرآن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، 500 کے قریب احکامات کیا ہے۔ مسلمان ان 500 کے اندر بھی پورا نہیں ہے، اور جبکہ 1000 سے زیادہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہیں، اور جبکہ ربی زدنی علما جو ہے وہ عام ہے۔ ہر چیز کا علم سیکھنا چاہیے، شریعت کا بھی علم اور دنیا کے یہ علوم اور فنون کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے اس کو معیوب سمجھتا ہے کہ یہ علم
نہیں سیکھنا چاہیے، نہیں جی بھائی، آپ کے کسی بھی علم کے ذریعے اگر آپ امت کو فائدہ پہنچانا سکتے ہو آپ کو پہنچانا چاہیے، آپ مسلم امہ کو فائدہ پہنچاؤ۔ آج ہمارے پاس اس علم کی، اس دنیاوی علوم کی جو ہے وہ قلت ہے، اسی لیے آج جو ہے ہم بظاہر جو ہے وہ غیر مسلموں کے محتاج نظر آتے ہیں۔ ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم علوم شریعہ کے ساتھ دنیاوی علوم کے اوپر بھی دسترس ہمارے پاس ہو۔ لیکن ہاں احتیاط یہ ہے یہاں پر کہ علوم دنیا جو ہے عصری علم وہ علوم شریعہ کے تابع ہو۔ کیا ہو؟ علوم شریعہ کے تابع ہو، یعنی عصری علم جتنا بھی سیکھیں گے آپ اس کے ضوابط جو علوم شریعہ نے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق کریں گے۔ مثال دیتا ہوں، عصری علوم کے اندر ہے مسائل جنین، ماں کے پیٹ میں اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ کے اندر ڈاکٹرز کے لیے، چاہے وہ میل ہو کہ فیمیل ہو، ایک خاتون کو لٹایا جاتا ہے اور اس کو برہنہ بھی کیا جاتا ہے، جس کے اندر میل ڈاکٹرز بھی اور فیمیل ڈاکٹرز بھی وہاں دیکھتے ہیں۔ ایک میل ڈاکٹر، فیمیل نہیں، ایک میل ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا، بولے ایسی سچویشن میں جس فیمیل ڈاکٹر سے ہماری جو ہے وہ دوستی ہوتی ہے نا، اور جب کسی خاتون، ننگی خاتون کے اوپر ہم کوئی مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو اشارہ کرتے کہ دیکھو تمہارے پاس بھی یہی ہے، اور جب میل کو لٹایا جاتا ہے تو وہ اس کے مخصوص اعضاء کی طرف کر کے اس کو اشارہ کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھیل کود میں جا رہا ہے، یہ شرعی تقاضوں سے اوپر جا رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو مردوں کے ساتھ بھی یہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مردے کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے زندے کی ہڈی توڑی ہے۔ اس سے محدثین نے یہ مسائل نکالے کہ مردے کی عزت خراب کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے زندے کی عزت خراب کر دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہی کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کے اعضائے تناسل کے اوپر کپڑا باندھ کر اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تقاضا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ عصری تعلیم کے بھی تقاضے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، اس کے مطابق کریں۔ اور اللہ پاک نے تو واضح یہ کہہ دیا نا کہ جو لوگ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے اور پھر عصری تعلیم میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ علوم شریعہ سے بہرے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وہم عن آخرتہم غافلون، یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں لیکن آخرت کے علوم سے غافل ہیں۔ اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے دنیاوی علوم کے اندر کہ آپ کو اتنی تمیز نہیں رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان آپ کو۔ بیٹے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم علوم شریعہ نہ ہوگا تو پھر یہ عصری علوم آپ کو مرتد بھی بنا دے گا اور ملحد بھی بنا دے گا۔ لیکن ساری باتوں کو ایک نظر کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان علوم کے اوپر دسترس رکھنی چاہیے، لیکن کس تقاضوں پہ؟ شرعی تقاضوں کے مطابق۔ ایک اچھا مسلمان قرآن کا عالم بھی ہو، بہترین اور ڈاکٹر بھی ہو، تو ہمارے محسن الدکتور حافظ دکتور ذاکر نائک حفیظہ اللہ جیسے لوگ پیدا ہو گئے، وہ کتنا اسلام کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ بندہ۔ ہم اور آپ اس کے مقابل عشیر بھی نہیں ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جو الدکتور ذاکر نائک حفیظہ اللہ تعالی ورعہ کے ذریعے اللہ نے فائدہ دیا اسلام کو، کیوں؟ وہ دین کا بھی عالم ہے اور عصری تعلیم کا بھی عالم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کے کام کرنے سے اگر امت کو اور دین اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کام شریعت کے اندر مباح ہے، کر سکتے ہو تو کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ میرے علم کے اندر جو ہے وہ آپ اضافہ کر دیں۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 115 جو ہے وہ
آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اگر میں نے یہ ذکر کرنا شروع کیا تو کافی لمبا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلی کلاس میں ہم آدم علیہ السلام کی پورا واقعہ پر ذکر کریں گے، اور اس واقعے کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی، ہم اگلی کلاس میں اس پر بات کریں گے۔